Bismillahirrahmanirrahim. My name is Maqbool Azad and I'm from Mind English Language. Before I go further, I tell you what are the aims and objectives of Mind English Language. یہ یوٹیوب چینل اسٹیبلش کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ملٹی لنگول سوسائٹی ہے ہماری طرح، اس میں ایک لرنر کو انگلش سیکھنے میں جو مسائل درپیش آتے ہیں اس سے پہلے اس طرح سے ایڈریس نہیں کیے گئے کہ جس طرح کیے جانے چاہیے تھے. ہم ایک ایک ایشو کو بیفور وی گو فردر ایڈریس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم انگلش لرننگ کی طرف آئیں گے. ہم کہتے ہیں کہ انگلش از اے پرابلم ناؤ. وائی انگلش از اے پرابلم ناؤ؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جو ہے اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ دوں گا کہ انگلش کا پرابلم ہے کہ جس دن انگلش کا پیپر ہو کسی بھی جماعت کا، وہ چاہے میٹرک ہو، ایف ایس سی ایف اے ہو یا بی ایس سی بی اے ہو، تو اس دن آپ کسی ایگزامینیشن سینٹر کا دورہ کر کے دیکھ لیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہجوم اکٹھا ہو جائے گا امیدواران کا. وہ جو پیپر دینے کے لیے اس دن سیٹیں کم پڑ جاتی ہیں، اس دن سیکیورٹی کے ایشوز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ انگلش کتنا بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد وہ لوگ جو کتنے ذہین اور فتین لگتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ ادھورا چھوڑا ہوتا ہے. اگر ان سے پوچھیں تو میٹرک کیوں نہیں کی، ایف اے کیوں نہیں کی، بی اے کیوں نہیں کی، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ انگلش پاس نہیں ہو رہی تھی. یہ کیوں نہیں پاس ہو رہی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کور ایشوز کو ایڈریس کریں گے، سیکھیں گے نہیں، ان کو سمجھیں گے نہیں، تو تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. پہلے جو تھا جب انگلش یہاں انٹروڈیوس ہوئی برصغیر میں، ہندوستان میں، لارڈ میکالے نے جو یہاں کا ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو مکمل طور پر سرے سے ہی بدل دیا. تو اس نے یہ رکھا کہ 5ویں تک بچہ جو ہے وہ مادری زبان میں علم حاصل کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، اور 6ٹھی سے آگے اس نے انگلش انٹروڈیوس کرائی. تو آزادی کے بعد بھی تقریباً 60-70 سال یہی سلسلہ چلتا رہا کہ 5ویں تک جو تھی جو ایجوکیشن تھی وہ مادری زبان یا قومی زبان میں ہوتی تھی اور اس کے بعد انگلش انٹروڈیوس کرائی جاتی تھی. پھر یہ انہوں نے سوچا، ہمارے ماہرین نے، کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. انہوں نے بالکل ابتدائی کلاسز سے انگلش لگا دی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. یہ فرق نہ پڑنے کی وجہ کیا تھی؟ پہلا جو مسئلہ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ آج کا نہیں بلکہ صدیوں کا ہے کہ ہمارا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز انگلش کی طرف جو ہمارا منفی رویہ ہے. یہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب لارڈ میکالے نے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم سرے سے بدل دیا تھا. 2 طرح کے گروپ بن گئے، ایک جو چاہتے تھے کہ انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے، ایک جو چاہتے تھے انگلش سیکھنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے جو تھا لارڈ میکالے کے بہت سارے ہسٹری میں ہم دیکھیں تو بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک ایسی کلاس تیار کرنی ہے جو شکل سے تو ہندوستانی لگتے ہوں لیکن جو عقل سے ہیں وہ انگلستانی ہوں. تو اس طرح سے اس نے ایک رولنگ ایلیٹ پیدا کی جو حکمرانی کر سکے اور باقیوں کو جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے جاہل اور ان پڑھ ہیں. اور پھر ایک اور بات جو اس نے کہی بڑے مغرور انداز میں کہ جو ہندوستان کا سارا علم ہے آج تک، جو ایجوکیشن ہے، جو ریسرچ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جو اہل مغرب کی لائبریری کی ایک شیلف ہے اس کے برابر نہیں ہے. یہ اس طرح سے اس نے یہ کیا. تو وہیں سے وہ پھر جنگ ایک قسم کی شروع ہو گئی کہ انگلش پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. وہ پھر یہ جو نہ پڑھنے کے حمایتی تھے انہوں نے کہا کہ انگلش اگر ہم نے پڑھی یا سیکھی تو اس سے ہمارے مذہب کو خطرہ ہوگا اور ہمارے کلچر کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو پھر یہ کشمکش چلنا شروع ہو گئی. آج بھی ہم اس وقت بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ڈو وی نیڈ ٹو لرن انگلش؟ کیا انگلش ہمیں سیکھنی چاہیے؟ تو آنسر از ڈیفینیٹلی یس. اس کی بھی وجہ ہے کہ انگلش ہمارے لیے لازمی ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مجرمانہ غفلت کی گئی کہ آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی جتنے بھی علوم تھے، سائنس تھی، ٹیکنالوجی تھی،
لا تھا، جیوگرافی، میتھمیٹکس، یہ سارے جو ہیں یہ اردو میں ڈھالے نہیں گئے. ہماری مادری زبان میں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈھالتے، تو اس میں نہیں ڈالے گئے، جس کی وجہ سے انگلش جو ہے ہمارے لیے مجبوری بن گئی. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انگلش کا آپ کو بیسک نالج نہ ہو تو جتنی بھی ماڈرن انوینشنز ہیں ٹیکنالوجی میں آپ اس طرح سے پروگریس نہیں کر سکتے جس طرح کرنی چاہیے، کہ چھوٹی چھوٹی انوینشنز جو ہیں جب تک انگلش کا بیسک نالج نہ ہو تو آپ انہیں آپریٹ نہیں کر سکتے. پھر یہ انگلش جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے جی، کہ ایک چینی باشندہ جو ہے اپنے ملک میں تو چینی بولے گا، لیکن اسے جب ہندوستانی سے بات کرنی پڑے گی، یا کسی یورپین سے بات کرنی پڑے گی، یا اس یورپین کو چینی سے بات کرنی پڑے گی، یا اس یورپین کو کسی ہندوستانی سے بات کرنی پڑے گی، تو ان سب کو انگلش کا ہی سہارا لینا پڑے گا. تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو برطانیہ نے اپنی کالونیز قائم کی، جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، تو ورثے میں وہ انگلش چھوڑ کے آگے. تو جن علاقوں سے وہ نکلے ان علاقوں کے لوگوں نے احساس نہ کیا کہ اپنی زبان کو وہ وسعت دیتے، اس کو ماڈرنائز کرتے، وہ سارے علوم کو جو تھا وہ اس کا ترجمہ کرتے، اپنی زبانوں میں ڈھالتے، لیکن انہوں نے انگلش کا ہی سہارا لیا. اور آج جو ہے انگلش ضروری بھی ہو گئی ہے ان کے لیے اور مجبوری بھی ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے اب جو ہے کہ انگلش نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا گورنمنٹ سیکٹر میں، وہ سستا بھی تھا، عام آدمی کے لیے مفت بھی تھا، تو وہ بیٹھ گیا. اس کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو جہالت کے اندھیرے ہیں اور گہرے ہو گئے، اور لوگ جو ہے وہ جہالت میں پڑ گئے، ان پڑھ رہ گئے. تو جو دوسری طرف پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم تھا انہوں نے نعرہ بلند کیا جی کہ ہم آپ کے بچے کو انگلش سکھائیں گے، اسے اچھی نوکری ملے گی، اس کا اچھا مقام ہوگا. تو اس طرح سے وہ ایک سلسلہ چل پڑا. وہ اس میں لوگ کچھ افورڈ کر سکتے تھے، کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ سارا جو ہے یہ ایک گیپ پیدا ہو گیا جس کو ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں یا کمیونیکیشن گیپ بھی کہتے ہیں. تو یہ مسائل پیش آنا شروع ہو گئے. یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ہم انہیں ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور ان کا سلوشن دینے کی بھی کوشش کریں گے. دوسرا جو ایک اور مسئلہ ہے کہ جو ملٹی لنگول سوسائٹی کا جو لرنر ہے وہ یہ کہ جو وہ چیز سیکھتا انگلش میں ہے، سمجھتا اردو میں ہے، اور اس کو ڈھالتا وہ اپنی مادری زبان میں ہے. جب تین میڈیم ایک بات کے چینج ہوں گے تو وہ بات راستے میں اپنا مفہوم کھو دیتی ہے. تو یہ جو مسائل ہیں ان کو کیسے کم کیا جاتا ہے وہ ادھر ہم ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں آئیں تو پلیز ڈو کنسیڈر ٹو سبسکرائب آور چینل, like it and also share it.